کلام پیش کریں اور اس کے بعد پھر ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں. تو میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے صدر محترم سے گزارش کروں گی اپنے شعر کے ساتھ کہ یہ جو سخن کی خوشبو پھیلی چہار جانب، یہ جو سخن کی خوشبو پھیلی چہار جانب، جس پھول کی عطا ہے آؤ اسے بلا لیں، جس پھول کی عطا ہے آؤ اسے بلا لیں. خوش بہت آمدید. بہت بہت شکریہ تشریف لائیں رفعت. نور بہن. تو یہ چونکہ ذی الحج کا پہلا اشارہ چل رہا ہے تو ایک چھوٹی سی ایک نظم پیش کرتا ہوں 6 اشعار کی، جو اس کا عنوان ہے باب کعبہ اور ملتزم کے سامنے. یہ سماعت فرمائیے. الہی شکر ہے تیرا ہمارا پاسباں تو ہے، الہی شکر ہے تیرا ہمارا پاسباں تو ہے، کھڑے ہیں تیری چوکھٹ پر جہاں کا حکمراں تو ہے، کھڑے ہیں تیری چوکھٹ پر جہاں کا حکمراں تو ہے. اے عرض پاک تیری خاک پر مقبول ہیں سجدے، اے عرض پاک تیری خاک پر مقبول ہیں سجدے، خدا نے مرتبہ بخشا جسے وہ آستاں تو ہے، خدا نے مرتبہ بخشا جسے وہ آستاں تو ہے. اور عبادت کے لیے رب کی بنا دنیا میں پہلا گھر، عبادت کے لیے رب کی بنا دنیا میں پہلا گھر، زمین پر رحمت رحمان کا زندہ نشاں تو ہے، زمین پر رحمت رحمان کا زندہ نشاں تو ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اولا بیت، یہ پہلا گھر ہے جو عبادت کے لیے دنیا میں بنا. تو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا، لیکن یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے تھا خانہ کعبہ، جبرائیل علیہ السلام آئے تھے. تو یہ ہے کہ پہلا گھر اس لیے ہے کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ انسان کے ساتھ ہی خانہ کعبہ بن گیا تھا. پھر طوفان نوح میں یہ دیواریں اس کی ڈھہ گئیں اور بنیاد وہی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر دوبارہ پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور مکہ کا نام ہے بکہ، اس زمانے میں بکہ کہلاتا تھا. قرآن پاک میں اول بکہ تھا کہ مکہ میں پہلا گھر جو ہے یہ بنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. تو یہ آسمان پر بیت المعمور ہے جو فرشتے طواف کرتے ہیں، بالکل اسی کے سامنے یہ خانہ کعبہ ہے جو دنیا میں دیا گیا ہے انسانوں کے لیے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. تو یہ ہے کہ حج کے لیے بھی تو عبادت کے لیے رب کی بنا دنیا میں پہلا گھر، زمین پر رحمت رحمان کا زندہ نشاں تو ہے، مسلمانان عالم کی تمناؤں کا ہے مرکز، جہاں میں ایک چراغ محفل روحانیہ تو ہے، جہاں میں ایک چراغ محفل روحانیہ تو ہے. گدا ہیں ہم تیرے در کے تیری چوکھٹ پہ آئے ہیں، خطائیں بخش دے یا رب ہمارا رازداں تو ہے، گدا ہیں ہم تیرے در کے تیری چوکھٹ پہ آئے ہیں، خطائیں بخش دے یا رب ہمارا رازداں تو ہے. آمین. چوکھٹ وہی ملتظم، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ ملتظم کہتے ہیں، لفظ ملتظم نہیں ہے، ملتظم ہے. ملتظم الگ ایک لفظ ہے، التزام بنا ہوا ہے، ایک دوسرا لفظ ہے ملتظم، اس کو کہتے ہیں ملتظم، جو خانہ کعبہ کا جو ہے ملتظم کہلاتا ہے. تو مقطع ہے، وہ بندہ تیرا چھوڑوں گا نہ تیرے گھر کی چوکھٹ کو، وہ بندہ تیرا چھوڑوں گا نہ تیرے گھر کی چوکھٹ کو، تو سن لے پھول کی مولا بڑا ہی مہرباں تو ہے، تو سن لے پھول کی مولا بڑا ہی مہرباں تو ہے. الہی شکر ہے تیرا ہمارا پاسباں تو ہے، کھڑے ہیں تیری چوکھٹ پر جہاں کا حکمراں تو ہے. بہت شکریہ. باب کعبہ اور ملتظم کے سامنے ملتظم کی اہمیت ہے. اور ایک انڈیا پاکستان والوں کے لیے خاص بات ایک یہ بھی ہے کہ ان کے سامنے جو ہے جب قبلہ، ہمارے یہاں پہ امریکہ آنے کا پتہ بدل گیا، لیکن انڈیا اور پاکستان والوں کے سامنے
وہ خانہ کعبہ کا دروازہ ان کے سامنے آتا ہے. تو بلا میں نے غور کیا تھا، تو میں نے بول کے آگے قطع بھی کہا تھا کہ اہل پاکستان، ظاہر انڈیا پاکستان کو دیکھیے، اہل پاکستان اس عزت کے رکھو لاج تم، خانہ کعبہ کا دروازہ ہے اپنے سامنے. ماشاء اللہ. اور دوسرا کیا وہ قطع میں بھول گیا، آخر تھا کہ وہ کیا حشر میں کیا بولے کہ حشر میں کیا حشر میں کیا بول رہا ہوں. بہرحال اسی پر میں نے قطع کہا تھا وہاں، کیونکہ وہ وہاں سے جب ہم قبلہ رخ ہوتے ہیں نا انڈیا پاکستان سے، تو خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے نا وہ ہمارے سامنے آتا. امریکہ سے جب گیا ہے تو خیر وہ کسی طرف سے بھی رخ اگر ہو تو وہ تو ظاہر قبلہ، وہاں تو چاروں طرف ہی قبلہ رخ ہوتا ہے. تو نقشے کے حساب سے وہ اس طرف. ہاں نقشے کے حساب سے کہ اسے وہ سوال ہے، لیکن یہ کہ وہاں کے لیے ہاں یہ بھی نکل گیا، یہ مل گیا قطع. اہل پاکستان اس عزت کی رکھو لاج تم. اہل پاکستان اور اہل انڈیا ظاہر ایک ہی ہوتا. تو اہل پاکستان اس عزت کی رکھو لاج تم، خانہ کعبہ کا دروازہ ہے اپنے سامنے. وہاں سے جب قبلہ رخ ہوتے ہیں دروازہ ہی آتا ہے وہاں. اور حشر میں جب سامنا ہوگا رسول پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم، حشر میں جب سامنا ہوگا رسول پاک کا، پھول کیا منہ لے کے جائیں گے ہم ان کے سامنے. مطلب ہمیں جو ہے خانہ کعبہ کا دروازہ وہاں سے پتہ ہے انڈیا پاکستان والوں کے لیے، کیونکہ وہ ظاہر دروازہ مشرق کی طرف ہے، دروازہ مشرق کی طرف ہے، اور جب وہاں سے ہم رخ کرتے ہیں مغرب کی طرف تو ہمارے سامنے آتا ہے دروازہ. یہاں تو خیر رخ بدل گیا، یہاں تو امریکہ میں تو الگ ہے، وہاں تو وہ انڈیا پاکستان والوں کے سامنے تو خانہ کعبہ کا دروازہ آتا ہے بالکل. اور ایک بات اور بھی ہے کہ طواف جو ہم کرتے ہیں نا اینٹی کلاک وائز، تو ہمارا یہ بایاں پہلو رہتا ہے اس پر. تو اس پر بھی غور کیا تھا کہ ہر چیز تو دائیں طرف سے شروع ہوتی، بایاں پہلو ادھر رہتا ہے. تو اصل میں ہمارا دل بھی اسی طرف ہے نا، تو ہمارا دل جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف رہتا ہے. یہ بھی اشارہ ہے اس میں کہ اپنے دل کو ادھر لگا کے رکھو، نگاہیں نیچی ادھر ادھر نہیں دیکھو. اس لیے وہاں تو سب مرد حضرات خواتین سب ساتھی کرتے ہیں، اور کچھ چہرہ بھی کھلا ہوتا ہے سب کا، لیکن ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں ہے. اس لیے کہ آپ طواف کریں ادب کے ساتھ، نگاہیں نیچی کر کے. اس وقت میں طواف کے دوران تو خانہ کعبہ کو بھی دیکھنا منع ہے، آپ بس یہ کریں خانہ کعبہ کو بھی نہیں دیکھنا ہے. طواف کے دوران نظریں جھکائے صرف آپ طواف کرتے ہیں چکر. ویسے دیکھیں خانہ کعبہ کو جب ہٹ جائیں وہاں سے، طواف کے دوران دیکھنا منع. طواف کے دوران نہیں دیکھنا. طواف کے دوران نظریں نہیں اٹھائیں، طواف کے دوران دیکھیں نہیں آپ کو، بس سر جھکائے اور بس اپنے کو تیسرا کلمہ یا جو بھی پڑھنا ہے اور بناتے نا اپنی دنیا سے اس طرح کو کرنا. لیکن اب یہ ہے کہ لوگ نہیں رکھتے ہیں. خیر اب تو تصویریں بنانے لگے موبائل تصویریں باقاعدہ. میں بتاؤں آپ کو کہ جب طواف کے دوران موبائل میں میوزک لگائے رہتے ہیں، نعوذ باللہ اتنی خراب خراب میوزک بجتی ہے. جب پہلی مرتبہ میں گئی تھی عمرہ کے لیے تو طواف ہم لوگ کر رہے تھے، اسی دوران کسی کے موبائل میں بجنے لگا کجرارے کجرارے. اتنی تکلیف ہوئی کہ کیا بتاؤں میں. بند کر کے رکھنا چاہیے، بند کر کے رکھنا چاہیے اور نظر جھکا کے ادب کے ساتھ. بدل گئے. بالکل. بہت عجیب. تو اب تو قدیہ تصویر اور اوزار بھی اٹھا لیتے ہیں، لیکن حالانکہ بالکل وہ کرنا ہے ادب کے ساتھ، اس کے آداب جو ہیں اس کو ملحوظ رکھیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ ربی بھائی. یہ تھے ہمارے صدر محترم جو کہ نہایت عمدہ کلام پیش کر رہے تھے حج کے حوالے سے اور خانہ کعبہ کے اور طواف کے حوالے سے، اور ساتھ ہی بہت ہی عمدہ جانکاری بھی فراہم کرائی آپ نے. بہت شکریہ تنویر بھائی. اور اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتی ہوں، آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں.